السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں جی معزز سامعین؟ امید ہے یہ تمام لوگ خیر وافیت سے ہوں گے۔ کسی بھی کاروبار میں اس کاروبار کرنے والے بندے کو جو چیز سب سے زیادہ افیکٹڈ ہوتی ہے، اس پہ اثر انداز ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے اس کاروبار کا رسک فیکٹر۔ تو جس کاروبار میں جتنا زیادہ رسک ہوگا، لوگ اتنا ہی کوشش کریں گے اس کاروبار کی الٹرنیٹ ڈھونڈنے کے۔ تو بکری فارمنگ کے حوالے سے آپ یہ سمجھ لیں کہ رسک فیکٹر کے اعتبار سے یہ ایسا کاروبار ہے جو ایک عرصے سے، اور عرصہ بھی چھوٹا نہیں، عرصہ دراز سے یہ کاروبار اپنے آپ کو ایک سٹیبل کیے ہوئے ہے۔ اور اس کی جو 2-3 وجوہات میرے ذہن میں آپ لوگوں سے شیئر کر دوں۔ سب سے جو بڑا اس کا جو فائدہ ہے اس کاروبار کا، اس میں یہ ہے کہ اس میں رسک فیکٹر جو ہے وہ بہت کم ہے۔ اس کی رسک فیکٹر کے کم ہونے کی جو وجوہات ہیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس پہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب موجود ہیں، جتنے بھی مذہب ہیں، اس پہ کسی بھی قسم کی کوئی جورسڈکشن، کسی بھی قسم کی کوئی پابندی، کسی بھی قسم کی کوئی ان کے الیگیشن نہیں ہے اس حوالے سے، نہ اس کے فارمنگ کے حوالے سے اور نہ ہی اس کی پروڈکٹس کو استعمال کرنے کے حوالے سے۔ کوئی مذہب نہیں روکتا۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے یہ جو فیکٹر ہوتا ہے، یہ مذہبی پابندیوں کا، یہ بہت زیادہ چیزوں کا افیکٹ کرتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں جو ٹیلی کمیونیکیشن کی کمپنی ہے ٹیلی نار، اس کے حوالے سے ناروے کے کوئی اس کا عہدیدار تھا یا کوئی اس ملک کا عہدیدار تھا، مجھے ایگزیکٹ واقعہ یاد نہیں ہے، وہ کوئی جو ہمارا قانون ہے ایک توہین رسالت کا، اس حوالے سے وہ مرتکب ہوا یا نہیں ہوا یہ تو کلیئر نہیں ہے مجھے۔ تو پاکستان میں ایک جو ٹیلی نار کے حوالے سے تاثرات ہوئے، اس میں جو کمپنی ہے وہ یہ دیکھیں کہ اتنی بڑی کمپنی جو بیساکھیوں پہ آ گئی، کچھ مذہبی جماعتوں کی طرف سے اس پہ جو مطالبہ صرف کیا گیا پابندی کا، تو وہ بہت زیادہ جو ہے اس پہ اثر انداز ہوئی اور یہ جو کمپنی ہے بڑے نقصان میں چلی گئی۔ تو اسی طرح جو گائے کی فارمنگ ہے، وہ انڈیا جو ایک پاپولیشن کے حوالے سے بہت بڑا ملک ہے، اس میں اس کے گوشت کو کھانے پہ پابندی ہے، تو وہاں پہ اس کی جو مارکیٹ ہے اور دیگر جہاں پہ ہندو کمیونٹی رہتی ہے، وہاں پہ اس کی جو فارمنگ ہے گائے کی، وہ کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی جو ڈیمانڈ ہوگی وہ زیادہ نہیں ہے۔ سپلائی تو آپ بڑھا سکتے ہیں، لیکن ڈیمانڈ جو ہے وہ جب نہیں ہوگی تو وہ کاروبار ڈیفینیٹلی جو ہے افیکٹڈ ہوگا۔ دوسری چیز اس حوالے سے ہوتی ہے کہ یہ جو سپلائی اور ڈیمانڈ، ان دونوں چیزوں کا جب تک توازن برقرار رہے گا، وہ کاروبار اتنا ہی سٹیبل رہے گا۔ تو بکریوں کے حوالے سے آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کی جو طلب ہے وہ تو بالکل ابھی دور دور تک یہ سمجھ لیں کہ نہ ختم ہونے والی ہے۔ بہت زیادہ طلب ہے اس کاروبار کی، اس بکری کے گوشت کی اور دیگر اس کے پروڈکٹس کی، اس کے دودھ کی۔ پاکستان میں دودھ کے حوالے سے تو اس کی مارکیٹ نہیں بن سکی، لیکن یہ اگلے 2-4 سالوں میں انشاءاللہ یہ مارکیٹ جو ہے یہ اپنے لحاظ سے ڈیولپ ہوگی، تو پھر یہ ایک الٹرنیٹ کے طور پہ ایک الگ سے کاروبار ہوگا۔ تو سپلائی جو ہے اس کی وہ محدود ہے، سپلائی کو بڑھایا جو جا سکتا ہے وہ بھی ایک لیمیٹڈ بڑھایا جا سکتا ہے۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک پتلا جانور ہے اس کو موٹا کر سکتے ہیں، یا ایک بچہ ہے اس کی جلد گروتھ لے سکتے ہیں، لیکن جو اصل چیز ہوتی ہے نا، جانور کا جو ریپروڈکٹیو سسٹم ہے، جانور کا بچے پیدا کرنے کی جو صلاحیت ہے، وہ جو ایک ٹائم پیریڈ ہے مخصوص، اس سے پہلے آپ بچے نہیں لے سکتے۔ وہ اگر جانور 150 دن پہ بچے دیتا ہے تو آپ یہ جو ٹائم پیریڈ ہے اس کا، یہ آپ 100 دنوں پہ نہیں لا سکتے، خاص کو آپ جتنی اچھی خوراکیں دیتے رہیں۔ ایک کمزور جانور ہے، اس نے بھی 150 کے راؤنڈ اباؤٹ جا کے ڈیلیور کرنا ہے، اور ایک جو موٹا تازہ جانور ہے اس نے بھی جا کے اتنے ہی ٹائم پہ ڈیلیور کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جو ریپروڈکٹیو سسٹم ہے جانور کا، وہ آپ نہیں کر سکتے، وہ ایک نیچرلی ہے۔ تو اسی چیز کو آپ سمجھ لیں کہ یہ جو سپلائی ہے وہ ایک محدود حد تک بڑھائی جا سکتی ہے، جو آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بچوں کو جلدی گروتھ کر کے یا ایک کمزور جانور کو موٹا تازہ کر کے، تو اس کی جو گوشت کی پیداوار ہے، اس کی جو دودھ کی پیداوار ہے، اس کو مخصوص ایک حد تک بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن اوورآل جو جانور کی ایک آپ ریپروڈکٹیو سسٹم ہے جانور کا، جانور کی سپلائی کے اعتبار سے آپ اس کو اس ٹائم پیریڈ کو نہیں بڑھا سکتے، جس کی وجہ سے اس کی جو طلب ہے وہ ہمیشہ حاوی رہی ہے اس کی سپلائی پہ۔
جب بھی کسی چیز کی طلب زیادہ ہوگی یا اگر یہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں کام نہ کریں تو یہ کل ہی جو بکرے کا گوشت ہے یہ 3,000-4,000 روپے 1 kg پہنچ جائے۔ یہ پرائس کنٹرول کمیٹیوں کی وجہ سے ہی ہے کہ اس کا جو ریٹ ہے وہ تھوڑا سا کم ہے، کہ 1400-1500 روپے ابھی نارمل چل رہا ہے، لیکن اگر یہ نکل جائے نا کمیٹیاں تو اس کا ریٹ ڈبل ہو جائے۔ کیونکہ اس کی جو طلب ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، اس کی ڈیمانڈ جو ہے مارکیٹ میں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ بہت ہی زیادہ ہے۔ بکری فارمنگ کو جو دوسری فارمنگ پہ ترجیح حاصل ہے یا اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ دوسری فارمنگ پہ حاوی رہتی ہے، جو گائے اور بھینس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، وہ ہے اس کا دودھ اور اس کی جو غذائی ویلیو ہے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ ایک ایسا دودھ یہ جانور ہمیں پرووائڈ کرتا ہے جس میں پروٹین گائے کی نسبت زیادہ ہے، جس میں کیلشیم جو ہے وہ گائے کی نسبت بہت زیادہ ہے، اور اس میں فیٹ کم ہے، فیٹ گائے کی نسبت کم ہے۔ اسی بنا پر ہی اس کو انسان کی رضائی ماں کہا جاتا ہے، صرف اور صرف اس کی دودھ کی غذائی ویلیو اچھی ہونے کے ساتھ، اور اس کی جو ڈائجسٹیبلٹی ہے، جو اس کی ہضم ہونا ہے، دودھ کا جو ہضم ہونے کی جو تعداد ہے وہ بہت اچھی اور بہت زیادہ ہے۔ یہ جانور جو ہے ہمارے لیے رضائی ماں کی حیثیت رکھتا ہے، یہ سائنٹیفکلی پروون ہے اور یہ درج ہے بالکل کہ یہ انسان کی رضائی ماں کی اس کو حیثیت حاصل ہے صرف بکری کو۔ اور وجہ کیا ہے کہ ایک دن کی عمر کا انسان کا بچہ ہو یا بوڑھا انسان ہو، تمام کے تمام جو ایج سیکشنز ہیں وہ اس کو آسانی کے ساتھ ہضم کر سکتے ہیں اور آسانی کے ساتھ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بکری فارمنگ کے فائدوں کے حوالے سے آپ اگلی بات یہ سمجھ لیں کہ آپ نے فارمنگ تو کرنی ہے ایک چیز کی اور وہ ہے بکری، اور اس سے جو پروڈکٹس لینی ہے وہ 4 قسم کی ہیں۔ 4 قسم کی جو میرے ذہن میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو اس کا گوشت ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی لحاظ سے افادیت میں کس ویلیو کا ہے وہ۔ اس کے بعد دودھ میں آلریڈی ذکر کر چکا ہوں۔ اس کے بعد اس کی کھال جو ہے، اس کی جو بہت سارے بائی پروڈکٹس جو ہیں وہ آپ کو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں۔ اور چوتھی جو چیز ہے وہ ہے اس کی جو ویسٹیج ہے، اس کی جو مینگنیاں ہوتی ہیں وہ آپ کس طرح یوٹیلائز کر سکتے ہیں، اپنے جو وہ کھیت ہیں، اپنے جو کھاد کے طور پہ اس کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے اگر 50 جانور رکھے ہوئے ہیں اور ان کو اگر آپ سب چارے پہ پال رہے ہیں تو سب چارے میں جتنا بھی کھیت آپ کا جو ہے، جتنا بھی آپ کا وہ ایکڑ ہے، وہ اگر جتنے ان کی سبز چارے کے حوالے سے ضرورت میں آ رہے ہیں، اس کی تمام جو کھاد کی ضرورت ہے وہ آپ کے یہی جانور جتنے آپ نے رکھے ہوئے ہیں، اسٹیمیٹڈلی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ کریکٹ ہے بالکل کہ آپ جتنے جانور رکھتے ہیں ان کو جتنے چارے کی ضرورت ہوتی ہے، اس چارے کے لیے جو کھیت استعمال ہوتا ہے اس کی تمام جو کھاد کی ضرورت ہے انہی بکریوں کی جو مینگنیاں ہیں وہ پوری کر سکتی ہیں۔ تو ابھی آپ کھاد کے حوالے سے دیکھ لیں کہ کس طرح شارٹیج بھی چل رہی ہے اور کھاد کے جو ریٹس ہیں وہ بھی کتنے ہائی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کی جو ضرورت ہمیں پڑتی ہے، اس کی جو ہم قیمت ادا کرتے ہیں، وہ کس طرح ان کی صرف مینگنیوں کو استعمال کر کے، ان کے ویسٹیج کو ہم استعمال کر کے اس تمام جو اخراجات ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ان کو جو ہینڈل اور ٹیکل کرنا ہے وہ کس قدر آسان ہے کہ آپ جب ان کو ٹرانسفر کر رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، یا ایک منڈی سے دوسری منڈی، یا منڈی سے گھر جب آپ لا رہے ہیں، تو کس قدر ایک گائے جو ہوتی ہے اس کو جو ہولڈ کرنا، اس کو لے کے آنا، اس کو لے کے جانا وہ کتنا مشکل ہوتا ہے، اور ایک بکری جو ہے اس کو آپ سادہ سا ایک کان سے پکڑ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا سکتے ہیں۔ اور ایک جو بندہ ہے وہ ایک ہاتھ میں 3-3 4-4 بکریوں کے کان پکڑ سکتا ہے اور ان کو لے کے جا سکتا ہے۔ یہ اس حوالے سے جو ان کی خوراک ہے وہ بھی بچے ان کو ڈال سکتے ہیں، جو عورتیں ہیں وہ ان کو ڈال سکتی ہیں، تو یہ بھی دوسری فارمنگ سے اس کو مختلف کرتی ہے اور یہ بھی اس کا ایک فائدہ ہے۔ جزاک اللہ کو